خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کل ہم روزوں کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 جو مبتلات تھے ان کی بحث تمام ہو گئی. آج چوتھا مبتل روزہ ہے اور وہ ہے نمبر 4. خدا و رسول و ائمہ علیہ السلام، ان پہ جھوٹ باندھنا. خدا اور رسول اور ائمہ پر جھوٹ باندھنا. یعنی کوئی ایسی بات کہنا انہوں نے کہی جو انہوں نے کہی نہ ہو. کوئی بات ہے جو انہیں نہیں کہی لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، کوئی حدیث بتا دی گڑی ہوئی جو کہ صحیح نہیں ہے. یا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے فلان امام نے ایسا کہا ہے اور ایسا انہوں نے کہا نہیں ہوگا. جھوٹ باندھنا. اور احتیاطی واجب کے طور پر اس میں ایک احتیاطی واجب ہے. احتیاطی واجب. اور احتیاطی واجب کیا ہے؟ احتیاطی واجب یہ ہے کہ اس میں خدا اور رسول ائمہ، اس میں باقی انبیاء بھی شامل ہے. باقی انبیاء بھی شامل ہیں اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی شامل ہیں. یعنی جو ہیں خدا، رسول اور ائمہ کے ساتھ باقی ائمہ بھی شامل ہیں، باقی انبیاء بھی شامل ہیں اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی شامل ہیں. ان کے بارے میں بھی جھوٹ باندھا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا. آپ روزے سے ہوں کوئی غلط بات ان سے منسوب کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کی 4 شقیں ہیں، 4 سیکشنز ہیں، 4 شقیں ہیں. پہلی شق نمبر 1، 2، 3 اور 4. پہلی شق کیا ہے؟ پہلی شق ہے کہ آپ زبان سے بولیں، آپ تحریر سے بولیں، یعنی لکھنے کے طور پر لکھیں فلاں پیغمبر نے یا فلاں امام نے ایسا کہا ہے. چاہے زبان سے بولیں آپ، چاہے تحریر سے، چاہے اشارے سے کہیں. اشارہ سے
یا کسی اور طریقے سے، کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، اور طریقے سے جس بھی طریقے سے آپ جھوٹ باندھیں روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ کہ آپ پھر فوراً کہیں، یہ سب کچھ جب آپ نے کہا، چاہے آپ فوراً کہہ دیں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، چاہے فوراً کہیں کہ میں نے جھوٹ کہا، یا کہ آپ نے جھوٹ باندھ دیا، لیکن یا توبہ کر لیں، ہر صورت میں آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سمجھنا کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ زبان سے جھوٹ بولیے کہا ہے امام نے، پیغمبر نے، یا کسی نے، یا تحریراً آپ لکھیں، یا اشارے سے کہیں، یا کسی اور طریقے سے بتا دیں، چاہے پھر فوراً کہے کہ میں نے جھوٹ بولا، یہ صحیح نہیں تھا جو میں نے کہا، یا یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ کہا لیکن ساتھ میں آپ توبہ بھی کر لیں، لیکن آپ کا روزہ ٹوٹنا تھا سو ٹوٹ گیا۔ سمجھ رہے نا؟ نمبر 1 یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، آپ کسی بات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ خدا، رسول یا ائمہ یا باقی انبیاء یا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے کوئی بات کہی، آپ سچ میں سمجھتے ہیں ایسا، اگر سچ سمجھتے ہوئے، یہ نمبر 2، اگر یعنی آپ کا یقین ہے کہ یہی سچ ہے، سچ سمجھتے ہوئے جھوٹ کو منسوب کریں، کس طرح منسوب کریں؟ ان میں سے کسی ایک کی طرف، اور بعد میں پتہ چلے کہ جھوٹ تھا، آپ کو پتہ بعد میں چلے کہ جو آپ نے منسوب کیا وہ جھوٹ تھا، آپ نے سمجھ لیا سچ ہے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا نہیں، جو میں نے کہا تھا وہ سچ نہیں تھا، وہ جھوٹ میں نے منسوب کیا تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزہ باطل نہیں ہے۔ آپ نے پہلے جو نمبر 1 میں بولا یہ پتہ ہے جھوٹ تھا، آپ کو بھی پتہ ہے جھوٹ تھا، اس لیے روزہ باطل ہے۔ یہاں آپ سچ سمجھتے تھے، آپ کو اپنی جگہ تھا کہ یہی بات کہی ہے انہوں نے، آپ کو یقین تھا، سچ سمجھتے تھے، اس بات کو سچ سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا انہوں نے نہیں کہا تھا، آپ نے جھوٹ کی ان کی طرف نسبت کی، لیکن سچ سمجھ کر، یعنی آپ کا ارادہ جھوٹ باندھنے کا نہیں تھا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا، یہ تو جھوٹ تھا، میں نے یہ کیا کیا، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا، اس لیے یہ لاگو نہیں ہو جائے گا پہلے والا قانون، تو یہاں آپ کا روزہ برقرار ہے، باطل نہیں ہوگا۔ یہ نمبر 2 سمجھ رہے نا؟ پھر نمبر 3 پر آئیں گے۔ مثلا یہ بڑا دلچسپ ہے، اگر یہ نمبر 3، اگر آپ حکم جانتے ہیں، مکلف حکم جانتا ہے کہ جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹتا کرے من جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ حکم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور جس بات کی نسبت دے رہا ہے ایک مکلف،
اس کے جھوٹ ہونے کا بھی علم ہے، اس کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہونے کا بھی علم رکھتا ہے۔ حکم بھی جانتا ہے، حکم کیا ہے کہ جھوٹ باندھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ جانتا ہے۔ اور جس بات کی نسبت دیتے، نمبر 1، نمبر 2، جس بات کی نسبت دے رہا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی تمام لوازمات ہیں اس کے روزہ ٹوٹنے کے، لیکن اور پھر نسبت دے، جاننے کے بعد اور نسبت دے یعنی کہے کہ فلاں نے یہ کہا، جس نے کہا نہیں ہوگا، نسبت دے نسبت دے لیکن یعنی 3 چیزیں، حکم بھی جانتا ہے، اور جس بات کی نسبت دے رہا ہے اس کے جھوٹ ہونے کا بھی علم ہے، اور پھر نسبت بھی دے واقعاً عمل میں بھی لائے، لیکن بعد میں پتہ چلے، یعنی بعد میں منکشف ہو جائے، بعد میں معلوم ہو جائے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جسے میں جھوٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ بات سچ تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ تھا۔ یہ بعد میں پتہ چلا اس کو، بعد میں اس کے بعد جو میں نے کہا تھا جھوٹ جان کے بھی، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا، تو لہذا تو روزہ صحیح ہے۔ الزام نہیں تھا، سب مجرم ہونے کا پورا مسئلہ موجود تھا، لیکن آخر پر پتہ چلا کہ جو جھوٹ اس نے باندھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ وہ سچ تھا، تو اس لیے روزہ باطل نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ اوکے، اچھا، اب نمبر 4 میں 2 شقیں ہیں، ایک ہم ادھر کو لیتے ہیں، الف ادھر کو لیتے ہیں، اور بعد میں نہیں اس کو بے بنا دیں، ادھر آپ بے رکھیں اور ادھر الف رکھیں، 4 الف 4 بے۔ اگر آپ کوئی خبر سنانا چاہتے ہیں، کہ خبر یعنی حدیث، اگر آپ کوئی بات سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اگر کوئی خبر احکام میں جب خبر استعمال کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث، اگر کوئی خبر بیان کرنا چاہتا ہے، آپ کوئی خبر بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا سچ یا جھوٹ ہونا معلوم نہ ہو، اب اسے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اب کیا کرے گا، لیکن چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ایسی بات، سچ ہے یا جھوٹ ہے معلوم نہیں، ایک پہلی معلوم نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بتا دوں، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ روزہ بھی باطل نہ ہو، اس کی اپنی بری نیت سے ہی اور یہ بھی چاہتا ہے کہ روزہ بھی نہ ٹوٹے، روزہ بھی نہ ٹوٹے، نیت اس کی خراب نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا، الف یہاں الف کے اندر احتیاط واجب ہے، الف کے اندر یہ ہے کہ تو پھر احتیاط واجب ہے، کیا احتیاط واجب ہے،
کہ جس کتاب میں پڑھا ہے اس کا حوالہ دے. جس کتاب میں پڑھا ہے حوالہ دے. حوالہ دے, اس کا حوالہ دے دے, ریفرنس ریفر کرے فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے. اس کو یہ پتہ ہے میں نے پڑھا ہے کہیں, مگر سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ پورا علم نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو اسے یہ ہے نمبر 1 احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ جس کتاب میں اس خبر کو پڑھ چکا ہے اس کتاب کا حوالہ دے دے. تو پھنس گیا نا, تو اسے بولے گا ہی نہیں. یہ نمبر 1. پھر نمبر بے کیا ہے؟ اگر اپنی طرف سے خبر دے, نہیں یہ نمبر بے تھا, یہ والا نمبر بے تھا. الف اور کوئی ہے, الف یہاں ہے اور جیم آخر پر, اس کے 3 شکیں ہیں, الف بے اور جیم. الف یہ تھا کہ جس ذریعے سے معلوم ہو یا معلوم ہوا اس کا حوالہ دے. کس نے مجھے کہا, کہاں سے مجھے پتہ چلا, ریڈیو پر تو نہیں سنا, کسی چینل پہ تو نہیں سنا, تو اس کا حوالہ دے دے. الف اور نمبر بے کہ جس کتاب میں پڑھا ہے اس کو بیان کرے. اور پھر جیم, اگر اپنی طرف سے کہا, نہ کسی ذریعے سے نہ کسی کتاب سے, اپنی طرف بتائے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. خبر دے, بتائے گا میری اپنی طرف سے خبر دے رہا. تینوں صورتوں میں روزہ صحیح ہے. بتائیے کیوں؟ فارغ ہو جائیے اور بتائیے کیوں. وہ کہے گا میں کہہ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ روزہ صحیح ہے, ہمیں یہ بتانا ہے کہ روزہ کیسے صحیح ہے, کیوں صحیح ہے, آپ کو یہ بتانا ہے. بتائیے. سکائی گوڈ چک, بہت اچھے بہت اچھے. امس ما اس غلط یاد, ٹھیک. یہ 3 چیزیں ہیں نا, آپ نے بھی ایک چیز بتا دی. ایک ہے کہ اس کتاب میں پڑھا, دوسرا ہے کہ کس ذریعے سے سنا, اور تیسرا ہے کہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں. 3 ہی چیزیں ہیں نا, میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. فلاں کتاب میں نے پڑھا, ریڈیو پر سے سنا, ذریعہ کتاب اور اپنی طرف سے. اب تینوں صورتوں میں روزہ صحیح ہے. آپ کو تینوں کا بتانا ہے کیوں. ذریعہ اور کتاب تو سننے والا دیکھے گا پھر ٹھیک ہے کہ صحیح ہے, تو روزہ صحیح ہے اس کا جو بتائے گا. اور تیسرے میں اگر اپنی طرف سے خبر دے تو اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے نا, کہتا ہے میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. اپنے سجاد صاحب کو یہ معلوم ہے کہ میں کبھی غلط نہیں بول سکتا, کہ میں بول رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہو, یہ تو میں بول رہا ہوں, چھوٹی بات تھوڑی ہے. کیوں سجاد صاحب بولیے, روزہ کیسے صحیح ہے؟ اس نے ذمہ داری لی اپنے اوپر. اور ذمہ داری لی تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ لے لیا. جھوٹ بات ہے, کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ ذمہ داری لے لی. ہاں شاباش. شاید نہیں چلے گا. احکام میں شاید نہیں چلتا ہے, احکام میں شاید نہیں چلتا ہے, اور نہ احکام میں یہ چلتا ہے کہ میں بول رہا ہوں. اگر جو سننے والا ہے وہ جانتا ہو کہ یہ مومن شخص ہے, ہاں نہیں بولے گا, ٹھیک. تو یہ بول رہا ہے میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, تو وہ
اگر اس کو مومن سمجھتا ہو تو مان لے گا, اگر نہیں تو نہیں. وہ تو مان لے گا, لیکن یہ سوال یہ ہے کہ روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ آپ نے خود اپنے آپ کو پھنسا دیا. یہ ریکوائل کر رہا ہے آپ کے اوپر یہ دلیل جو آپ نے بتا دی. دلیل کچھ اور ہے. شاباش, سب کے سب کوشش کریں احکام کی بنیادوں کو سمجھیں, کوئی حکم کیوں لگتا ہے. چلیے دو کا تو مومن کا جو کہہ رہا ہے یہ تو یہ مان لیں گے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں گے اس نے تو کتاب کا بھی حوالہ دیا, یہ بھی بتا دیا کہاں سے سنا ہے, کیا پتہ ہے ایسا صحیح نہ ہو, اس کا کوئی مانے گا ہے نا. اس کا کوئی مانے گا نہیں, مانے گا نہیں اس کو. کیا مانے؟ اگر اس کی خبر کوئی مانے گا نہیں. ہاں اصل میں یہی ہے نا, یہ مان لیں گے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں کتاب میں پڑھا, تو ابھی تک تو یہ معلوم نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک حکم بتا رہا ہے شریعت کا. یہ تو سیدھی بات ہے نا. ہاں کون سی؟ اپنی طرف سے اگر وہ بولے گا ہم کہاں مانیں گے, مطلب اس کی طرف سے ہے, جو وہاں سے ہوگا وہی مانیں گے. بات نہیں بن رہی. اگر اس نے ایسا کہا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ہاں پھر اس نے کہا کہ میں تبھی کہے گا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, تاکہ اس کو یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں. اس سے پہلے والا جو ہے اگر سچ سمجھتے ہوئے منسوخ کرے تو پھر بعد میں پتہ چلے اگر جھوٹ بھی ہوگا تو صحیح ہے, روزہ صحیح ہوگا. اچھی طرح سے یہ بن نہیں رہا ہے. نقطہ ہے آپ کے یہاں, نقطہ ہے, لیکن یہ روزہ کیسے اس کا پھر بھی صحیح ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا. ہمیں تو اس کے روزے کے بارے میں پرابلم ہے. جو باقی لوگ ہیں ان کے پرابلم نہیں ہمیں, اور انہیں یہ جو کہہ رہا ہے کہنے والا ہے یہ سچ سمجھ کے کہہ رہا ہے, اس کو یقین ہے کہ سچ ہے, شاید نہیں ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن اگر اس کو بعد میں پتہ بھی چلے کہ وہ جھوٹ ہے تو اتھ میں گۄڈنِکٮ۪ن پوائنٹن دۄن منٛز یہِ جواب جیمس, اگر اپنی طرف سے بھی خبر دے, اس کے تو اگر سچ سمجھتے ہوئے منسوخ کرے, بعد میں پتہ چلے کہ جھوٹ تھا, روزہ باطل نہیں ہے. نہیں, ہمارا تو ابتدا یہ ہے کہ ایک خبر بیان کرنا چاہتا ہے جس کا سچ یا جھوٹ معلوم نہیں ہے. اس کو سچ یا جھوٹ معلوم نہ ہو, اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. آپ پورے کا پورا پڑھیے نا. نہ پیٹم یہ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن ٹھیک ہے, صحیح, آپ کا بالکل صحیح ہے. یہ اوپر والا انٹروڈکشن ہے. کون سا والا؟ یہ سب 4 ہے. یہ اس کا بے ہے, یہ اس کا الف ہے, اس کا جو ہے, لیکن یہ والا حصہ جو ہے یہ انٹروڈکشن ہے مسئلے کا. وہ سمجھتا ہے کہ خبر بیان کروں چاہتا ہے, لیکن اس کا سچ یا جھوٹ معلوم نہ ہو, اور ساتھ میں چاہتا ہے کہ روزہ بھی نہ ٹوٹے. یہ عجیب سا ملزم ہے, اس پہ مقدمہ چلانا بہت مشکل ہے. سچ یا جھوٹ اس کو معلوم بھی نہیں, لیکن چاہتا ہے کہ خبر بیان کروں, یہ بھی چاہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا روزہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ایسا چور ہے کہ جس کے ہاتھ میں چراغ ہے اور چراغ لے کے چوری کر رہا ہے. عجب دزدی کہ در کف چراغ دارد. یہ چور ہے, عجیب سا چور ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کے جا کے چوری کر رہا ہے. عجب دزدی است کہ در کف چراغ دارد. ہاں جی بولیے. سجاد صاحب آج بالکل چپ چاپ ہیں. کیا بات ہے سجاد صاحب آج کچھ بن نہیں پا رہا. ہاں جی شاباش. ونہ تر گۄڈے امِچ پنٕنۍ کھۄڈنیت صاحب. اپوزٹ نفرس کانٛہہ تِژھ کٲم آسہِ گٔمٕژ, اگر اپوزٹ نفرس کانٛہہ تِژھ کٲم آسہِ گٔمٕژ, مطلب تٔمِس آسہِ شک مےٚ پھُٹا روزٕ کِنہٕ نہ, تٔمِس آسہِ نہٕ پَے, تٔمۍ ووٚنمو أمۍسٕے, ییٚمۍ ووٚنُس نہ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ نہ سُہ چھِ کَتھ شرٕچ ہیر لاگان. یہِ چھِ ہاں جی حسن صاحب سے سب کٔرِتھ یہِ چھُ پَنُن پان بچاوان. حسن صاحب آپ اس کا جواب دیجیے نا کیسے. سنیے, دیکھیے نمبر 1 اس کی نیت دیکھیے. جیسے انہوں نے کہا اس کی نیت ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے, نمبر 1.
नंबर 2 उसको ये मालूम नहीं सच है या झूठ है, ये पता ही नहीं, यानी या गोमा है। और नंबर 1 या नंबर 3 ये है कि वो ख़बर बयान करना चाहता है, एक ख़बर बयान करना चाहता है। वो ख़बर कैसी है मालूम नहीं सच है झूठ है, कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सही कि नहीं, लेकिन बयान करना चाहता है। साथ में उसकी नीयत यह है कि रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। अब 3 सूरतें हैं। नंबर 1 सूरत ये बताया कि जिस किताब में मैंने पढ़ा फ़लाँ किताब में पढ़ा है, जैसे आपने पहले कहा वो किताब में देखेंगे तो कोई जब ख़बर इससे नहीं निकलेगी सही तो उस पर कोई यकीन कोई नहीं करेगा, मसला ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ किस ज़रिए से सुना, उस ज़रिए को चेक करेंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा, है ना, यानी सुनने वालों पर इसके बोलने का असर पड़ेगा ही नहीं। फिर नंबर 3 कोई कहेगा, आप ये कहेगा मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ना किताब में कहीं पढ़ा है और ना, तो हर किसी को मालूम है कि शरीय। उसके बाद भी अगर इसको ठहरे मुकम्मल करने दीजिए। और जब कोई कहेगा मैंने अपनी तरफ से कहा है, उसका मतलब ये है कि हर कोई जानता है कि शरीयत किसी की तरफ से नहीं होता, एक फ़र्द की तरफ से शरीयत की बातें नहीं होती हैं। हर कोई कहेगा कि अपनी तरफ से बोल रहा है, आपकी बात कैसे माने हैं, अपनी तरफ क्या मुजतहिद हैं आप समझे ना, गोया इस पर कोई अमल ही नहीं करेगा, अपनी तरफ से कैसे इस पर अमल नहीं होगा। तो इस पर और अलिफ और बे पर उन्हें पहले से ही कहा था मोमिन ने, फिर इसने उस चीज़ को छोड़ा कि किताब भी चेक की जाएगी और ज़रिया भी चेक किया जा सकता है, सही कि नहीं। तो इन तीनों सूरतों में गुंजाइश ये है कि उसकी कही हुई बात पे अमल नहीं होगा। और जहाँ तक अपनी बात है, अपने, क्योंकि रोज़े उसके टूटने हैं और उनके टूटने नहीं हैं, इसके अपने टूटने हैं, लेकिन उसके बारे में उसकी नीयत है कि मेरा रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। जो बात कह रहा है वो अंदाजे से कह रहा है, और अगर अपनी तरफ से कहता है मैं कह रहा हूँ, यानी बिल्कुल नेक नीयती से ये कबूल कर रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, अपने तौर पर कह रहा हूँ, तो ये एतराफ़ कर रहा है कि मैं कह रहा हूँ मतलब मैं ऐसा आदमी कह रहा हूँ जिसका इख्तियार ही नहीं है ये ख़बर या हदीस कहने का, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इख्तियार नहीं अपनी तरफ से कहने का। तीनों सूरतों में उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है, उनकी नीयत साफ़ है, जैसे इन्होंने कहा उसकी अपनी खोट की नीयत से साफ़ है कि नहीं। और नताइज जो है, नताइज के एतबार से लागू नहीं होता, इन तीनों जगहों पर लागू नहीं होता है उसका कहना। तो इन 2 वजूहात की बिना पर उसका अपना रोज़ा सही है, उसका अपना, और उनका मसला नहीं है, उसका अपना रोज़ा सही है। और उनके लिए ये 3 चीज़ें देखनी है, किताब से पढ़ा है उसने बता दिया, ज़रा देखें किस ज़रिए से उसने सुना है, बता दिया उसने, ज़रा देखें वो भी, उसने कहा अपनी तरफ से, तो उसकी अपनी तरफ से हम मानते नहीं हैं, लिहाजा औरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अपने पर यह है कि उसकी नीयत साबित हो रही है, उसकी नीयत ख़राब नहीं है, तो इस वजह से उसका रोज़ा सही है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।